مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ جو لوگ دین سے دور ہیں، دنیا میں ہی گرفتار ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ان کی ڈکشنری میں، ان کی لغت میں اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا کہ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اس نے کہا تھا لا تجدوا اکثرهم شاکرین، کہ اللہ ان میں سے تو دیکھے گا کہ اکثر لوگ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ یعنی شیطان نے جس چیز کو فوکس کیا وہ یہ کہ ان کے دلوں میں ناشکری پیدا کرو، ناشکری، احسان فراموشی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ احسان فراموش نہیں ہوتے وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ تو احسان فراموشی مخلوق کی بھی ہوتی ہے۔ کسی نے آپ پر احسان کیا، جب آپ ضرورت مند تھے، آپ کو اس کی ضرورت تھی تو آگے پیچھے پھر رہے تھے، جب ضرورت پوری ہو گئی تو آپ نے اس کو بلا دیا۔ احسان فراموشی کی یہ والی قسم بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور احسان فراموشی کی ایک اور قسم ہے، ایک تو ہے مخلوق کی احسان فراموشی، ایک ہے جس نے پیدا کیا اس کی احسان فراموشی۔ یہ والی قسم اور بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا عجیب نظام ہے کہ جس نے کم احسان کیا ہو اس کے احسان کو کسی حد تک یاد رکھا جاتا ہے، جن کے احسانوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں سب سے پہلے انہی کو لوگ بھولتے ہیں۔ کسی نے آپ کا ذرا سا کوئی کام بنا دیا، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی تھی، دھکا لگا دیا، وہ پھر بھی تھوڑا بہت یاد رہ جاتا ہے انسان کو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے احسانات کے سمندر میں انسان ڈوبا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ فراموش انہی کو کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان ڈوبا ہوا ہے اللہ کے احسانات میں، اس کے بعد والدین،
ہماری سوسائٹی میں آپ جتنا لبرل طبقے کی طرف جائیں گے، جتنا سیکولر طبقے کی طرف جائیں گے، بلکہ میں صاف لفظوں میں جتنا پڑھے لکھے طبقے کی طرف جائیں گے، جس کو آج کی اصطلاح میں پڑھا لکھا کہا جاتا ہے، وہ سب سے زیادہ خدا کو بھولے گا اور اس کے بعد اپنے والدین کو بھولے گا۔ ان پڑھ لوگ پھر بھی ماں باپ کی مان رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کو، اس کے بعد والدین کو۔ اور جو لبرل اور سیکولر طبقہ ہے اس کے ہاں سب سے زیادہ حقوق گرل فرینڈ کے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ حقوق کس کے ہوتے ہیں؟ جو آپ کی دوست ہے، جس سے حرام رشتہ ہے، حالانکہ اس کا آپ پر کوئی احسان نہیں، ایک ہوس ہے اس کو بھی اور آپ کو بھی۔ یہ ہے ہماری سوسائٹی میں جو مغربی دنیا سے خرابی آ رہی ہے نا، مغربی دنیا سے، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ یہ جو کلچر ہے اب جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ امپورٹ ہو رہا ہے، باہر سے آ رہا ہے۔ ان ملکوں سے گھڑیاں بھی آ رہی ہیں، ان ملکوں سے موبائل بھی آ رہے ہیں، ان ملکوں سے گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، تو ان ملکوں سے کلچر بھی آ رہا ہے۔ افسوس اس پر نہیں ہے کہ ان ملکوں سے یہ کلچر کیوں آ رہا ہے، افسوس اس پر ہے جیسے ان کی گاڑیوں کو ہم اچھا کہتے ہیں، ان کے موبائلوں کو ہم اچھا کہتے ہیں، ان کے اس بدترین کلچر کو بھی اچھا کہنا بولو شروع کر دیا۔ اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب پتہ چلتا ہے جی یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو اب معاشرے میں کوئی بری چیز رہی نہیں ہے۔ بھنگیوں والا کام، چماروں والا کام، زانی تو بھنگی سے بدتر چیز ہے، بھنگی بھی اس سے اچھا ہے۔ انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، قرآن کہہ رہا ہے انتہائی غلیظ اور گندا راستہ ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا، گدھے گھوڑوں والا راستہ ہے۔ یہ کام گدھے گھوڑے کرتے ہیں کہ جس پہ دل آ گیا اپنی خواہش پوری کر لی۔ آج انسان کی پہچان اس کے ڈریسنگ سے، اس کی دولت سے اور اس کی دنیاوی کامیابی سے ہے۔ دنیا میں کوئی کامیاب ہو گیا، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، پیسہ مل گیا، کامیاب ہے، اسی سے اس کی پہچان ہے۔ تو سب سے زیادہ احسان فراموشی کس کے ساتھ ہو رہی ہے ہماری سوسائٹی میں؟ اللہ کے ساتھ، اس کے بعد والدین کے ساتھ، اور جس سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے سب سے زیادہ حقوق اس کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ بتاؤ ایئر ہوسٹس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہوتا ہے جب آپ بس میں جہاز میں سفر کرتے ہو؟ سب سے اچھا سلوک اس کا آپ کے ساتھ ہوتا ہے جہاز میں۔ کسٹمر اور سیلر کا آپس میں کوئی رشتہ ہوتا ہے؟ بولو نا، کوئی رشتہ نہیں۔ سب سے زیادہ اخلاق جو بیچنے والا، جو کسٹمر، دیکھو نا آپ ہائی وے کی طرف نکلتے ہیں تو جو ہوٹلوں میں جو ملازم ہوتے ہیں نا، وہ روڈ پہ آ کے آپ سے کیسی بھکاریوں کی طرح آپ سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر پلیز آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی رشتہ ہے اس کا آپ کے ساتھ؟ کوئی احسان اس نے کیا؟ آپ کھا کر بھی اس پر احسان نہیں کر رہے، وہ آپ کو اپنے ہوٹل پہ بٹھا کے بھی احسان نہیں کر رہا، اس کی قیمت لے رہا ہے آپ سے۔ ہر وہ رشتہ جس کے پیچھے ہوس ہے، کوئی مفاد ہے، یہ جو سیکولر ریاستیں ہیں، اسٹیٹس کے جو اتنے فضائل بیان کرتی ہیں، ملک سے محبت، وطن سے محبت، اس کا مقصد بھی انسانیت نہیں ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو، اس کا مقصد چند لوگوں کے مفاد۔
یہی ملک جب ظالم بن کے غریب کنٹری پہ حملہ کرتا ہے تو بھی وہ قوم کو متحد ہونے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ اس میں انسانیت کا نقصان ہے۔ تو آج دنیا میں جتنی آپ کو دعوتیں نظر آئیں گی نا، ان کے لیبل بہت اچھے، بڑے اٹریکٹیو نعرے ہیں، ان کے پیچھے مفاد پرستی، کسی کی ہوس کو پورا کیا جا رہا ہوگا، کسی کی مفاد کو پورا کیا جا رہا ہوگا۔ صرف اللہ وہ ذات ہے، اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کو تعلقات کا حکم دیتا ہے اور اس میں کسی کی مفاد پرستی کا خیال نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے جو ہماری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اسلام سب سے زیادہ اسی کو فوکس کرتا ہے۔ آج مختلف طریقوں سے اللہ کو بھی نکالا جا رہا ہے ڈکشنری سے، اور اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ والدین، ان کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ اس کے لیبل اسٹائل مختلف ہے۔ کوئی منہ سے یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا والدین کچھ نہیں ہوتے۔ اولاد کے حقوق اس انداز سے بیان کیے جاتے ہیں کہ اولاد کو باپ بنا دیا ہے اور باپ کو اولاد بنا دیا ہے۔ حقوق ایسے بیان کیے جاتے ہیں، اسٹائل یہ ہوتا ہے۔ بہوؤں کو گھر کا سربراہ بنا دیا گیا ہے اور ساسوں کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت فرض نہیں ہے۔ لیبل بہت اچھا ہے، رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ جو اس گھر میں 40-50 سال سے ہے، جو پورا گھر چلا رہی تھی، اب ایجڈ ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، اس کی عمر کا بھی تقاضا ہے کہ اس کو سربراہ بنایا جائے، اس کے احسانات کا بھی تقاضا ہے، اس کی 2% کی ویلیو ہماری سوسائٹی میں نہیں رہی ہے۔ آزادی اور اس کو پھر عورت کے حقوق، تو بھائی وہ بھی تو عورت ہے، جو ساس ہے وہ بھی تو عورت ہے، کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی۔ بوڑھوں کے ہمارے ہاں حقوق بولو نہیں ہے۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں ادھر کو آ گیا، وہ ساس بہو کے چکر میں پھر یہ تو سارا ہی چینج ہو جاتا ہے۔ ساسیں بھی اتنی نیک نہیں ہوتی ہیں، ظلم وہ بھی کرتی ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ بالکل آزاد بنا دو آپ ان کو کہ جی خدمت ہی لازم نہیں ہے اس کے اوپر۔ مرد گھر کے باہر کے کام کرے گا، گھر کے اندر کے کام کس کے ذمے ہیں؟ عورت کے۔ تو اندر کے کاموں میں تو کوئی بوڑھا اگر اس کو سے پانی مانگتا ہے، بوڑھا کھانا مانگتا ہے، تو جو بھی گھر میں ہوگا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری کرے۔ مرد گھر کے باہر کے کام اور عورت گھر کے اندر کے کام۔ لیکن نئی نسل کو بس آزاد کرو، ذمہ داریوں سے کیا کرو؟ آزاد۔ عورت کو شوہر کی ذمہ داریوں سے آزاد، بچوں کو ماں باپ کی خدمت سے آزاد، بہوؤں کو ساس سسر کی خدمت سے آزاد۔ ہاں کبھی یہ کمپنیوں میں نہیں کہیں گے کہ ملازم باس کے حکم سے بھی آزاد ہے، نہ وہ بزنس سے اس کا تعلق ہے، تو سب سے اچھا ملازم وہ ہے جو سب سے زیادہ باس کی خدمت کرے۔ سب سے اچھی ایئر ہوسٹس وہ ہے جو پیسنجر کی سب سے زیادہ خدمت کرے۔ 6 دفعہ بٹن دبائے تو 7 دفعہ ہے وہ۔ نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں۔ تو یہ جو پوری دنیا ہے نا، یہ بس پیسہ دولت، یہ اس کے گرد اخلاق وخلاق گھوم رہے ہیں سارے۔ تو بھائی میں جو اصل بات لے کے چلا تھا اس کی طرف آتا ہوں کہ سب سے زیادہ احسانات اللہ کے بعد والدین کے اتنے ہیں کہ آپ کی سوچ، اللہ کے تو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کہتے ہیں شمار کرنا شروع کر دو تو ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد والدین کے ہیں۔ والدین جیسے اللہ کے احسانات بھولتا ہے نا انسان، تو اللہ کے بعد کس کے احسانات بھولتا ہے؟ والدین کے سب سے پہلے بھولتا ہے۔ کیوں؟ جب چھوٹا تھا اس وقت احسانات ہو رہے تھے، اس وقت اس کا شعور صحیح طرح کام نہیں کر۔ اب بڑا ہو گیا تو اب ضرورت نہیں رہی، تو جس چیز کی ضرورت نہ رہے وہ یاد رہتی ہے، وہ تو بے وقوفوں کا یاد رہتی ہے۔
آپ نے وسیم بھائی سے جب ضرورت تھی 1 کروڑ روپے قرضہ لے لیا, قرضے کے کاروبار چل گیا, آپ بھوکے مرنے سے بچ گئے, اب آپ کا کاروبار بڑھ گیا ہو, تو پھر وسیم بھائی یاد رہیں گے آپ کو؟ پھر کس کو یاد رہیں گے یار, اب تو کون وسیم, بلکہ وسیم کا نام سنتے ہی ڈپریشن میں جانا شروع ہی آ گیا. کڑی دیکھ, وہ بتاتا ہوں نا بار بار, ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا, لوگوں نے کہا منت مان لے کہ اللہ تو نے بچا لیا تو تیرے نام پہ غریبوں کو دیکھ کھلاؤں گا. وہ کنجوس آدمی منت نہیں مان رہا تھا. جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میں مروں گا ہی, مجبوراً اس نے منت مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں ایک دیگ غریبوں کے کو کھلاؤں گا. ایک لہر آئی اٹھا کے دریا سے باہر, جیسے ہی باہر نکلا ہے فوراً کہتے کیڑی دیگ, کون سی دیگ. دوسری لہر آئی واپس اندر, اب جب اندر گیا تو اس کو احساس ہوا یار یہ کیا ہو گیا, تو فوراً کہتا ہے کہ اللہ میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی کے کڑوی, بریانی کی دیگ پکانی ہے کہ زردے کی پکانی. احسان فراموشی. ہمارے جو شیخ ہیں, اب تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے محتمم, انہوں نے سرگودا کے نا ایک چھوٹے سے پسماندہ علاقے میں آنکھ کھولی, گاؤں میں. میں وہ گاؤں بھی گیا ہوں, حضرت کے گھر بھی گیا ہوں, بہت ہی ایک پسماندہ علاقہ ہے سرگودا کے مضافات میں. پڑھائی میں بہت تیز تھے, بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوتے تھے, وفاق میں ٹاپ کیا تھا پورے پاکستان میں. تو ادھر حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو کراچی میں تھے نا, حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب, ان دونوں بزرگوں کے استاذ تھے. تو ہمارے جو شیخ تھے وہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خدمت میں آ کے رہنا شروع کر دیا. قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت نے جب دیکھا کہ بھئی ان کی علمی استعداد بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, اللہ کا خوف بھی ہے, حب جاہ نہیں ہے, حب مال نہیں ہے, تو حضرت نے اپنا نائب بنا دیا. مفتی رشید احمد صاحب سے بھی ہم بیعت تھے, وہ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا معیار کتنا اونچا تھا تقویٰ کا. تو وہ کسی کو اتنے آرام سے بناتے نہیں تھے, یعنی اجازت بیعت نہیں دیتے تھے. تو حضرت نے کیا کیا کہ پھر اپنے ساتھ سفروں میں لے جانا شروع کر دیا, تو اللہ نے بڑی عزت دی. تو ہمارے شیخ نے بتایا کرتے تھے کہ میں جب سرگودا کے مضافات میں اپنے اس علاقے میں جاتا ہوں نا تو وہاں کچھ دیر بیٹھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ دیکھ تو اصل میں گویا تیری اصل یہ تھی, تجھے تیرے استاذ نے کہاں تک پہنچا دیا. سمجھ رہے ہیں, جب انسان کہیں تک پہنچ جاتا ہے نا تو پھر اپنا پرانا زمانہ بھول جاتا ہے. یہ کیوں استحضار؟ تاکہ اپنے استاذ اور شیخ و مرشد کی محبت پیدا ہو کہ ہمیں تو کوئی جانتا بھی نہیں. ایک بزرگ سے تعلق قائم کیا, اس کی اخروی برکتیں تو بعد کی دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ آج اللہ اتنا کام لے رہا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اپنا ماضی سوچا کرے. اللہ میاں نے بھی ہمیں بار بار ہمارا ماضی بتایا ہے, پاسٹ. اصل میں حال تو سب کا ہی اچھا ہوتا ہے, پاسٹ کسی کا بھی اچھا نہیں ہوتا. پاسٹ اللہ بھی بتاتے ہیں, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں آج جو تم وڈیرے بنے پھرتے ہو, محلے کے دادا بنے پھرتے ہو, تمہارے اوپر 1 کروڑوں اربوں سال کا زمانہ ایسا آیا ہے تم قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھے, مٹی تھے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, منی کے قطرے سے ہم نے تمہیں بنایا. اس ماضی کی طرف جھانک کر دیکھو, ایک جرثومہ تھا, کوئی قابل عزت چیز تھی وہ؟ ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آئے.
اللہ کہتے ہیں تمہارے ماں کے رحم میں اس نے قرار پکڑا، فجعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس کو نطفہ بنا کے ایک ٹھکانہ دیا، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق، مختلف مدارس سے گزارا اس کو، یہ سب ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے سب کچھ۔ آج اگر وہ ہمارا ماضی ہمارے سامنے آ جائے تو ہمیں گھن آنا شروع ہو جائے اپنے آپ سے، کیسے سڑا ہوا گوشت بنتا ہے، انتہائی بدبودار، گند، اس میں بو ہوتی ہے، بہت زیادہ اسمیل ہوتی ہے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عَلَقَةً، اس گوشت کو ہم جمے ہوئے خون کو گوشت میں تبدیل کرتے ہیں۔ 4 مہینے تک نا انسان کا جو ماں کے پیٹ میں پروسیس ہے وہ ایک بدبودار گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بہت سخت سڑاند ہوتی ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، اس پہ پھر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، یہ سارے مراحل ماں کے پیٹ میں ہو رہے ہیں اور انسان کو اس کی خبر نہیں ہے، اسے نہیں پتا میرے رب نے ماں کے پیٹ میں کیسے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام شروع کروایا، مزدور لگائے ہوئے ہیں۔ شو روم میں گاڑی تیار ہوتی ہے نا، وہ عمل اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا ماں کے پیٹ میں انسان کے تیار ہونے کا پروسیس پیچیدہ ہے۔ آنکھ لگ رہی ہے بھائی، آپ کبھی شو روم میں جا کے دیکھیں نا گاڑیاں کیسے تیار ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہاں بھائی مڈگارڈ اٹھا کے لیا بھائی، ہاں بھائی ٹائر لیا، ہاں بھائی پانا لیا، چھوٹے پانا لے کر۔ اب تو ورک شاپ میں چھوٹے ہی شارٹ ہو گئے ہیں، پہلے زمانے میں اب بھی تھوڑے بہت نظر آتے ہیں، ورک شاپ میں ایک چھوٹا ہوتا تھا جو ہمیشہ گنجا ہوتا تھا، اس کو پتہ نہیں بال کیوں نہیں رکھنے دیتے تھے اور اس کو چپت لگتی رہتی تھی۔ چھوٹے ادھر پانا لے کر آ، چل بے چھوٹے یہ ٹائر اٹھا کے لا، ہوتا تھا نا۔ اس بیچارے کو بال بھی نہیں رکھنے دیتے تھے تاکہ جب چپت لگے نا تو ڈائریکٹ اسکن پہ جا کے ٹچ ہو، بال بیچ میں رکاوٹ نہ بنے۔ چھوٹے یہ لیا، چھوٹا وہ لیا، چھوٹے یوں کر لے، چھوٹے یوں، چھوٹا تھوڑے دنوں میں وہ محلے کا دادا بن جاتا تھا، اس کی اپنی ورک شاپ ہوتی تھی۔ اب پب جی سے فرصت ملے گی تو کچھ سیکھے گا نا چھوٹا، اب چھوٹا بھی وہاں بیٹھ کے فیس بک پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی ہمارے یہاں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوگی۔ کیسے ترقی ہوگی؟ اسکول میں ٹیچر پڑھاتے نہیں ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں تو پیچھے طلبہ اس اردغل دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے موبائل میں۔ اچھا خیر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا ماضی بتاتے ہیں، ایک جگہ تھوڑی، بہت جگہ۔ ایک لبرل نے تو قرآن پہ اعتراض کیا ہے کہ یہ اللہ جو ہے نا انسان کو تانے دیتا ہے، معاذ اللہ، کہ تو ایسا تھا، تو ایسا تھا، تانے دیتا ہے کہ تو ایک بدبودار قطرہ تھا، تو ایک بدبودار گوشت تھا۔ تانے نہیں دیتا، ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتا ہے کہ آج تم بڑے فن خان بنے پھر رہے ہو 3 پیس سوٹ ٹائی میں، اور جی آج سر کی میٹنگ ہے، آج ایک بزنس میٹنگ ہے، آج جناب اسلام آباد بائر جا رہے ہیں بزنس کلاس میں، آج جناب سر کو بلایا گیا ہے، آج جناب جلسے سے سر خطاب فرمائیں گے، آج مفتی طارق مسعود صاحب آئیں گے، ٹھیک ہے نا، ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں گے، آج حضرت جی نے فلاں جگہ جانا ہے۔ یہ انسان کی عزت ہے نا، ہر آدمی کی عزت ہے۔ اپنے کمتر سے دیکھو گے تو اس کی نظر میں آپ کی عزت، رکشے والے کی بھی ایک عزت ہے۔ جس کے پاس رکشہ نہیں ہے وہ کس کی عزت کرتا ہے کہ یار اس کے پاس تو اپنا رکشہ ہے۔ جس کے پاس اپنا رکشہ نہیں ہے، کوئی رکشہ ہی نہیں ہے، تو وہ اس کی عزت کرتا ہے جس نے قسطوں پہ رکشہ لیا ہوا ہے کہ یار ہم تو قسطوں پہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو دنیا میں جس کو بھی اللہ نے عزت دی اس سے اوپر والی عزت بھی ہے، اس سے بھی آگے جاؤ گے تو اور عزت، اور اس سے کمتر بھی ہے۔ تو حدیث میں حکم ہے نا اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ رکشہ والا یہ دیکھے کہ بھائی بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ریڑیاں بھی نہیں ہیں۔ تو ہم اپنی اوقات چونکہ بھول جاتے ہیں، کوئی مفتی بنا ہوا ہے، کوئی بزرگ بنا ہوا ہے، کوئی
سائنسدان بنا ہوا ہے, کوئی لیکچرار بنا ہوا ہے, کوئی کمپنی کا باس ہے, کوئی محلے کا دادا ہے, کوئی گھر کا باپ ہے, وہ کون ہے وہ سب کو پتہ ہے. آپ اپنے آپ کو نہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ ہمیں, ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ساری دادا گیری ہے نا, یہ سائنسدان تھوڑی بتائیں گے آپ کو کہ تم اصل میں کیا تھے. ہمیں ہماری اوقات کون یاد دلاتا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا. اس نے کہا یہ زیادہ عرصہ نہیں ہے, 15 20 30 40 سال پرانا جھانک کے دیکھو, ایسے غلیظ تھے کہ کپڑوں پہ لگ جاتے تو دھوئے بغیر نماز اللہ ہی قبول نہیں کرتا, اتنا گندا. جسم سے نکل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اور پھر حیض کا خون, کتنا گندا خون. جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوتی ہے حیض کا خون آنا بند, تو کہاں جا رہا ہے وہ؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ وہ وڈیرے صاحب چودھری صاحب کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اس غلیظ خون سے. ایک تو خون گندا اور اوپر سے گندے راستے سے نکلنے والا خون اور گندا. اس سے جناب وسیم بھائی کا اسٹرکچر بن رہا ہے, معذرت کے ساتھ, غفار بھائی, اور نام بتا دو کوئی نئے نئے, وسیم غفار بہت ہو گئے, اختر صاحب, وڈیرے صاحب, چودھری صاحب, نام کے بجائے وڈیرے چودھری, یہ سب ٹھیک ہے نا. سیاستدان, موٹیویشنل اسپیکر, مفتی, عالم, بزرگ. اس غلیظ اور پلید اور گندا خون, آپ کہیں گے مفتی صاحب کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے؟ میں تھوڑی بیٹھا ہوں, اللہ میاں بتا رہا ہے بھائی, میں تو پارسل کر رہا ہوں. یہ تو اللہ میاں ہمیں ہماری اوقات بتا رہے ہیں, ہمارے پاس صرف پارسل کا انتظام ہے بھائی, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں. جو برگر والے کہتے ہیں نا پارسل کا خاص انتظام ہے, وہ برگر بنا بھی رہے ہیں اور پارسل کر بھی رہے ہیں. گول گپے والوں نے لکھا ہوتا ہے پارسل کا خاص انتظام ہے, تو گول گپے بنا بھی رہے ہیں اور پارسل بھی. ہم صرف پارسل کر رہے ہیں, بنا ہم نہیں رہے ہیں. یہ تو بنا بنایا قرآن جو ہے نا وہ ہم پارسل کر رہے ہیں. تو ادھر پریگننسی ہوئی, اور یہ جو کل بڑا ہو کے جناب علاقے کا ناظم بنے گا, چودھری بنے گا, وڈیرا بنے گا, بزنس مین بنے گا, موٹیویشنل اسپیکر بنے گا, مفتی بنے گا, عالم بنے گا, لوگوں کو موٹیویٹ کرے گا, یہ جناب بن کس چیز سے رہا ہے؟ وہ غلیظ اور گندا خون. اللہ میاں اس کو جیسے ہی عورت کو پریگننسی ہوئی, اللہ اس خون کو روک دیتے ہیں انسان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ 2 ٹکے کا ہے نہیں. باتیں دیکھو اس کی. اس لیے اللہ کو تکبر بالکل بھی پسند نہیں ہے. تکبر بالکل, تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنا تزکیہ مت کیا کرو, یعنی اپنے آپ کو نیک ہونے کا دعویٰ مت کیا کرو کہ میں یوں میں یوں میں یوں. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بھائی. کوئی خوبی ہے تو اللہ کی طرف نسبت کرو بھائی, اس کی دین ہے, ہم تو بھیکاری ہیں, اس نے دے دی, جب چاہے وہ چھین لے. اتنی بڑی نعمت ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اے نبی ہم جو آپ کو علوم دے رہے ہیں, اگر ہم چاہیں یہ سارے علوم آپ سے چھین لیں اور آپ پھر ہمارے خلاف کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے کہ ہم سے کچھ علم لے لیں, بالکل سب کچھ چھین لیں ہم اگر چاہیں تو. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ پیغمبر پہ کیا گزری ہوگی جب اللہ نے یہ انداز اختیار کیا ہوگا. ہے بھائی, دیکھو آپ نے کسی غریب آدمی کو بحریہ ٹاؤن میں 25 پلاٹ دے دیے, پہلے تو اس کو یقین نہیں آئے گا, کیا خیال ہے؟ پھر وہ تھوڑے دنوں جب اس کو یقین آئے گا, اب آپ اس کو دھمکی دے رہے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ ساری دولت اس سے لے لوں, تو وہ کیا اس کے دل پہ آرے چلیں گے نا, ابے بھائی یہ کیا ہو گیا. بہت بڑا احسان جب کسی پہ کیا جاتا ہے تو واپسی کی دھمکی سے سامنے والے پر بہت خطرناک اثر پڑتا ہے. تو انبیاء کے دل میں جو سب سے بڑی دولت ہے ان کی نظر میں وہ تو علم ہے, وہ پیسوں کے عاشق تھوڑی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل میں کیا کہہ رہے ہیں؟
لوگ مجھے کہتے ہیں آپ آیتوں کے ریفرنس نہیں دیتے, ہم پوری آیت پڑھ کے سنا دیتے ہیں, اور کیا چاہیے تمہیں؟ ریفرنس دینے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے پوری حدیث عربی میں یا آیت پڑھ کے سنا دینا. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اگر ہم چاہیں, لام تاکید کے لیے, نون مشدد بھی تاکید کے لیے, ہم چاہیں تو ضرور بالضرور جو علم ہم آپ کو دے رہے ہیں سارا کا سارا آپ سے چھین لیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا, اور پھر اپنا آپ کسی کو مددگار بھی نہیں پائیں گے ہمارے خلاف کہ ہم سے تھوڑا سا بھی علم چھین کے دکھا دے وہ. تو حکیم علماء نے لکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی نا, لیکن اللہ نے اگلی آیت میں اپنے حبیب کو تسلی دے دی, الا رحمتا من ربک, مگر تیرے رب کی تجھ پر, بولو کیا عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا, الا رحمتا من ربک, مگر تیرے رب کی تجھ پر رحمت ہے, ان فضلہ کان علیک کبیرا, پھر اللہ خود کہتا ہے کہ واقعی تیرے رب کا فضل تجھ پر بہت زیادہ ہے, تھوڑا نہیں ہے, اتنا فضل ہے کہ اتنے علوم دیے اور چھینتا نہیں ہے. تو حکیم علماء فرماتے تھے اگلی آیت کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی ہوگی. آپ کسی کو نا کروڑوں روپے کا گفٹ دیں, وہ غریب آدمی ایک دم دولت مند ہو جائے, پھر آپ بولیں بیٹا میں جب چاہوں یہ 2 منٹ میں لے سکتا ہوں, اس کے تو دل پہ آرے چلنا شروع, پھر فوراً تسلی دیتے ہیں لوں گا نہیں. فوراً کیا تسلی دیتے ہیں, بھائی لے نہیں رہا میں, صحیح ہے نا. تو اللہ میاں ہمیں ہماری کیا یاد دلاتے ہیں میرے بھائی, لکھا ہوتا ہے نا اوقات شام 7 سے 8, تو وہاں لکھ دیا کرو اوقات یہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے بنے. تکبر اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تکبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نعمت کے وجود کا انکار کر دیں, کہ ہم جیسے بعض لوگوں پہ خام خواہ کی نا تکلف والی تواضع, جناب اللہ نے آپ کو اتنا نوازا, نہیں میں تو خاکسار, میں تو گدھا. آج کل اسٹائل اور تکلفات بہت ہیں. تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ پھٹ پٹی سی بائکوں پہ گھومنا شروع کر دیں, لینڈ کروزر چھوڑ دیں, سمجھ رہے ہو. جو چیز تکبر ہے اس کو تکبر کہا جائے گا, جو تکبر نہیں بے وقوفی ہے اس کو کیا کہا جائے گا, اس کو حماقت اور بے وقوفی. میں خاکسار, تو ایک دفعہ الو کا پٹھا ہی کہہ دو اپنے آپ کو. وہ ایک صاحب جا رہے تھے نا سفر میں, پوچھا آپ کا نام کیا, انہوں نے کہا کلب حسین, حسین کا کتا. اب یہ جو سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کا کوئی چنگیز خان نام تھا, اس نے بولا یار میں تو بڑا تکبر والا نام ہے میرا. اب میں کوئی ایسا نام بتاؤں جو کلب حسین سے بھی زیادہ تواضع ہو. کلب کہتے ہیں کتے کو, حسین کا معنی, تو اس سے پوچھا آپ کا نام, کہہ رہے خنزیر اللہ. یہ اسٹائل کس کا چل رہا ہے آج کل, تواضع. او بھائی یہ تواضع نہیں ہے, یہ بے وقوفی ہے. تو تکبر یہ ہے, حدیث میں آتا ہے بطر الحق, اپنے آپ کو انسان اتنا فنٹر سمجھنا شروع کر دے کہ آپ کو ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن آپ اپنی انسلٹ محسوس کر رہے ہیں اس غلط کو غلط ماننے میں. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ محترم آپ نے یہ غلط کیا ہے, آپ کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے. میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں بھائی, کیوں نہیں ہو سکتے, تم کیا مریخ سے آئے ہو, ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے بھائی. کلکم خطاؤن, ہر شخص خطا کار ہے. اجتہادی خطائیں تو پیغمبروں سے بھی ہوئی ہیں, تبھی تو پیغمبروں کو حکم ہے کہ مشورے لو. پیغمبر سے گناہ نہیں ہو سکتا, رائے اور سوچ میں خطا ہو سکتی ہے, بشر ہیں, تبھی تو حکم دیا وشاورہم فی الامر, اے نبی آپ ان سے مشورہ بھی لیں. مشورہ کیوں لیں, اپنی رائے پر کلی اعتماد بولو نہ کریں, آپ مشورہ لیں ان سے. آپ مشورے سے کیا ہوگا, ہو سکتا ہے کچھ اس کام کے منفی پہلو ہوں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے, تو وہ منفی پہلو سامنے آ جائیں گے مشورے کے بعد. سید الانبیاء سے زیادہ ذہانت کس کے پاس ہو سکتی ہے, انہیں حکم دیے جا رہا ہے کہ رائے میں آپ خود مختار نہ ہوں.
آج ہماری اور آپ اپنی حالت دیکھو, جو رائے ہم قائم کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ آسمان سے وہی بن کے نازل ہوئی ہے, اس کے سوا کوئی غلط ہو ہی نہیں سکتا. سیاست میں بھی ایسے ہی ہے, میرا لیڈر آب زمزم سے نہایا ہوا, جو اپوزیشن ہے وہ جہنم میں جب تک نہیں جائے گا. اس کے اپوزیشن کے ہر الٹے کام کی توجیہ کہ یہ حضرت جی نے قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ الٹا کام کیا ہے, لہذا یہ فی الحال سیدھا ہے. اور اپنا والا جو ہے نا حضرت جی, اس کے ہر الٹے کام کی لاجک تلاش کر کے اس کو کیا کرنا, سیدھا. اور دوسرے والے کے ہر اچھے کام کو گھما پھرا کے الٹا. وہ اچھی بات بھی کر رہا ہے, ایکچولی اصل میں تو امریکہ نے بولا یہ اچھا کام کرو. یہ سیاسی تبصروں میں اور ہر چیز میں نا اعتدال والی رائے, کہیں بھی آگے نہ جائیں, کیونکہ ہمارے پاس ہم جو سورس آف نالج ہے نا وہ بہت محدود ہوتی ہے. ہمارے پاس جو نالج کے ذریعے فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, یا صحافیوں کے تبصرے ہیں, یا اخبار ہے. جو خود مبتلا ہوگا ہم اس سے تھوڑی ملے ہوتے ہیں کہ یار ذرا آپ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس اتنے دلائل ہوں. تو کسی ادارے کے بارے میں بھی نیگیٹو رائے مت رکھو, کسی ادارے کے بارے میں بھی اور کسی شخصیت کے بارے میں بھی, جب تک 100% آپ کو یقین نہ ہو جائے, ورنہ چپ رہو. چپ رہنا تو آتا ہی نہیں ہے نا, مسئلہ سارا ہی ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے فلاں لیڈر کیسا, آپ کو مجھے علم نہیں ہے, تو ایسا لگے گا جیسے یہ تو جاہل ہے دنیا میں. یہ ابے بھائی نہیں پتا یار, ہمیں کیا پتا کون کیا ہے. لا ادری, لا ادری کا مطلب مجھے معلوم نہیں ہے, یہ کہنا سیکھو. جتنے بڑے بڑے علامے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, ان سے مسئلے پوچھے جاتے تھے, وہ کہتے تھے ہم تحقیق کر کے بتائیں گے. یہ علم کی علامت ہے. اور جو آج کل یوٹیوب پہ اسکالر آ رہے ہیں نا, ان کو تحقیق کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, جو پوچھو فوراً قرآن حدیث کی روشنی میں جواب. اپنی جہالت کا اعتراف ہی نہیں کرتے. امام مالک تبع تابعین میں سے ہیں. مشہور واقعہ ہے کہ کسی نے ان سے آ کے مسئلہ پوچھا, انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں اس شرعی مسئلہ. حالانکہ حدیث میں ان کی بشارتیں موجود ہیں کہ مدینہ میں ایک ایسا عالم پیدا ہونے والا ہے, یضرب الیہ اکباد الابل, اونٹوں کے کجاوے کسے جائیں گے, لوگ دنیا سے سفر کریں گے. اکثر علماء اس طرف گئے کہ اس سے امام مالک مراد ہیں. تو بیان کرنے والا کہتا ہے میں نے 36 سوالات پوچھے. ایک سوال پوچھا, انہوں نے کہا مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. دوسرا پوچھا, لا ادری. تیسرا پوچھا, لا ادری. 36 سوال پوچھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. اور آج آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو, جو پوچھو فوراً پرسنس سے جواب فوراً موجود, اور حوالے بھی ہیں. لوگ حوالوں سے متاثر ہو رہے ہیں. بھائی ریفرنس دیا ہے. اتنا آسان ہوتا تو یہ جو اتنے بڑے بڑے مجتہدین پیدا ہوئے, اتنی ریسرچ ہوئی ہے, اتنی تحقیق ہوئی ہے, یہ تو پھر تو فارغ لوگ تھے, اس کا مطلب ہے. اور ریفرنس اس حدیث کا دیں گے جو جس سے ان کا دعویٰ سمجھ میں آ رہا ہوگا. جو اس کے اگینسٹ ہوگی وہ پی جاتے ہیں یا وہ پتہ ہی نہیں ہوتی. تو بچہ جیسے ہی ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے فوراً خون آنا بند. اللہ نے بتا دیا کہ تم جب گھر بناتے ہو سیمنٹ اور بجری سے بنتا ہے, اس میں بدبو نہیں ہوتی. کوئی نہیں کہتا کہ یہ سیمنٹ بجری جو مزدور اس سے اینٹیں بنائے گا اس پہ غسل فرض ہو گیا ہے. کبھی کوئی کہتا ہے بھائی دھو لے, اچھی بات ہے, غسل فرض نہیں ہوا اس سے. لیکن انسان کا جو میٹیریل ہے نا جس سے بنایا جا رہا ہے وہ حیض کا گندا خون ہے. تو قرآن کہتا ہے خلقا من بعد خلق, مختلف مراحل سے ماں کے پیٹ میں گزارنے کے بعد, اخرجکم من بطون امہاتکم, ماں کے پیٹ سے بھی ہم تمہیں نکالتے ہیں. ثم السبیل یسرا, اور اس راستے کو تمہارے لیے آسان کر دیتے ہیں, بغیر آپریشن کے پیدا کر دیتے ہیں. اللہ یہی کرتا ہے, ڈاکٹر آپریشن کر کے اس کیس کو بگاڑ دیتے ہیں. یہ تو قرآن نے کہا ہے نا ثم السبیل یسرا, کہ ہم تمہارے لیے دنیا میں آنے کا راستہ کیا کر دیتے ہیں, آسان. عقلی طور پر وہ بظاہر ممکن نہیں ہے کہ کیسے انسان دنیا میں آئے گا بغیر آپریشن کے, لیکن اللہ کہتے ہیں تیرے رب کی قدرت ہے کہ ولادت کے وقت میں اللہ اس راستے کو
بچے کے نکلنے کے لیے آسان کر دیتے ہیں. لیکن ہم اللہ میاں سے اگر ملاقات ہوئی تو کہیں گے اللہ ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں تھا, ہر دوسری عورت کا بچہ آپریشن سے ہو رہا تھا, یہ تو نے پتہ نہیں قرآن شاید ایتھوپیا والوں کے لیے نازل کیا یا امریکہ والوں کے لیے یا یورپ والوں کے لیے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے یہ کس کی شرارت ہے, یہ ڈاکٹروں کی شرارت ہے معذرت کے ساتھ. میڈیکل سائنس میرا فیلڈ نہیں ہے, لیکن جب یہ اتنی واضح شرارت ہے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. ہے چند کیسز ہوتے ہیں جو واقعی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, اتنے نہیں ہوتے جتنے آج کل ہو رہے ہیں. ایک نیچرل چیز ہے, ایک قدرتی عمل ہے. دیکھو جو نیچرل جو بھی کام ہوتا ہے اس میں ایب نارملٹی 100 میں کسی ایک میں ہوگی نا, یا 2 میں ہوگی. یہاں تو ہر دوسری عورت کے, اور اچھا جس کے نارمل ڈیلیوری ہو رہی ہے اگلا بچہ اس کے بھی پھر آپریشن سے. تو اس لیے یہ دھندے ہیں, دھندے سمجھ رہے ہو, یہ کیا ہیں دھندے ہیں کمائی کے. جب ولادت کا وقت آئے نا تو پہلے کوئی ایسا ہاسپٹل کلینک تلاش کرو جہاں پہلے سرچ کرو کہ یہاں بچے آپریشن سے نہیں ہوتے. اپنی بیویوں کی صحتوں کو واٹ مت لگاؤ, اس کی برباد ہو جاتی ہے عورت. وہ تو ٹکٹ ٹھوک ٹھاک کے بس ان کا تو کام ہے پیسے مل جائیں, وہ تو پیسے بنا لیں گے, بچہ وہ آ جائے گا مارکیٹ میں تو کہیں گے دیکھو 2 ٹانگیں 2 ہاتھ, بچہ وہی ہے نا جیسے ان کے یہاں ہوا ہے, یہ بھی وہی ہے. تو آگے جو مسائل کھڑے ہونے والے ہیں وہ تو اس بیچاری عورت کے ساتھ ہونے والے ہیں مسائل. تو اس کا پھر وہ الگ سے ٹیکے, پھر اس کی دوائیں, پھر اینٹی بائیوٹک, اور پھر جو مسائل, اور پھر جو وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے وہ 20 قسم کے مسائل ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ثم السبیل یسرا, پھر ہم انسان کو دنیا میں لے آتے ہیں. یہ ہماری اوقات ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. پھر ہم دنیا میں آئے, لا تعلمون شیئا, اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا تمہیں. اب جو بڑے فنڈر بنے پھر رہے ہو نا, سب سے پہلا کام ہمارے رب نے یہ کیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے جو چشمے جاری کر دیے. پیدا ہوتے ہی یہ کام ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں پتا مگر دودھ کہاں سے ملے گا, حلق میں کیسے اترے گا, یہ ہمیں پتا ہوتا ہے. اور بے انتہا محبت کرنے والی ماں گفٹ کے طور پہ اللہ بچے کو پہلے سے دے دیتا ہے کہ تیری دنیا میں آتے ہی یہ تجھے پالے گی. عورت کسی کے ساتھ مخلص ہو یا نہ ہو, اپنے بچے کے ساتھ ایسی مخلص ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی. آپ عورت کا سوسائٹی میں کوئی اور کردار مانو یا نہ مانو, اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. خدا کی قسم بچہ پیدا کر کے اس کو پالنا, یہ عورت کے سوا کسی کے باپ میں بھی دم بولو نہیں ہے. یہ 2 دن پال کے دکھا دو. کہتے نا میں ابا ہوں, میں کیا ہوں, مجھ سے ملیے, میں بچے کا باپ ہوں. بہت اچھا ہے, ہم تو آپ کی بھی فضیلت کے قائل ہیں, ٹھیک ہے, ہم خود باپ ہیں. لیکن جب پیدا ہوا تھا 2 دن تو اپنی گود میں رکھ کے دکھاتا ہے اس کو, خالی صرف 2 دن خودکشی کر لیتا کھڑکی سے چھلانگ لگا کے, میں مر جاؤں گا ابھی. پال سکتے ہو, دودھ پیتا بچہ ہے نا, 2 دن فیڈر سے دودھ پلا دو اس کو, 2 دن پالو. آپ ڈپریشن کی گولیوں پہ آ جاؤ گے. آپ بولو گے میں ملک فتح کر سکتا ہوں, میں ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہوں, میں بم بنا سکتا ہوں, میں کہیں بم رکھ کے آ سکتا ہوں, میں فدائی حملے میں پھٹ سکتا ہوں. میں تو یہ بچہ نہیں پال سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ نے کیا کیا, عورت کے لیے اتنے مشکل عمل کو جس کا میں اور آپ ابھی آپ تصور کر سک رہے ہیں. ابھی گود میں بچہ ہے نہیں نا, گود میں بچہ ابھی ہے نہیں. بچہ غیر مقلد ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ جو اہل حدیث بھائی ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تمام بچے کیا ہوتے ہیں, غیر مقلد. دلیل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی مگر ہر بات پہ دلیل مانگتے ہیں. بھائی ہمارے بہت سے دوست اہل حدیث ہیں, کوئی طنز مقصد نہیں ہے, تھوڑا سا ہماری عادت ہے مذاق کرنے کی, یار اتنا تو چلتا ہے نا.
ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ جو اہل حدیث اور دیوبندی بریلوی ہے نا، یہ کوئی فکری اختلاف نہیں ہے، یہ مزاجوں کا اختلاف ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو غیر مقلد ہوتا ہے، بولتا جاؤ میری مرضی، میں ٹانگیں چوڑی کروں پتلی کروں، ٹھیک ہے نا، یہ کیا کہ حضرت جی نے فرمایا، فلاں مجتہد نے فرمایا، مجھے حدیث کا حوالہ چاہیے. حدیث دو گے بھی تو اس کو سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو نہیں سمجھا سکتے آپ اس کو. تو یہ بچہ غیر مقلد ہوتا ہے. پھر بڑا ہو کر وہ دیوبندی بن جاتا ہے. تھوڑی سی یعنی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز جائز ہے، جیسے بریلوی حضرات ہمارے کرتے ہیں نا، 30 40واں کہتے ہیں، براڈ مائنڈیڈ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں وہ، کہ یار سب ٹھیک ہے یار. اور اتنا سخت بھی نہیں ہوتا جیسے اہل حدیث ہوتے ہیں، تو تھوڑا بیچ میں آ جاتا ہے. پھر جب بڑھاپا آتا ہے نا تو دنیا میں اتنے تجربے اور اتنا کہتا ہے سب سیٹ ہے یار، سب کیا ہے، کوئی تیجا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک. تو خیر چھوٹا بچہ آپ اس کو دیکھو، بے وقت روئے گا، حالانکہ رونے کا ٹائم نہیں ہے. راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، دن میں سو رہے ہوتے ہیں، ٹیں 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 بلا وجہ کی لگا کے رکھنا. پتہ ہی نہیں اس کو مسئلہ کیا ہے، اس کے ساتھ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تیرے سر میں درد ہو رہا ہے، تجھے کھلا بھی دیا پلا بھی دیا، مسئلہ کیا تیرے ساتھ، بلا وجہ ٹیں ٹیں ٹیں. گود میں اٹھاؤ چپ. ابے چیخ تو ایسے رہا تھا جیسے تجھے کینسر ہو گیا خدا نخواستہ. گود میں اٹھاتے ہی وہ کدھر گئی تیری بیماری؟ تو گھننا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا مطلب وہ چاہ رہا ہے مجھے گود میں اٹھاؤ بس. چھوٹا سا بچہ، 1 ہفتے کا بچہ، اس کو کمبخت کو یہ شعور ہے کہ جب ماں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے تو وہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے، گود سے اتارا ہوا ہے تو وہ صرف ماں کو ٹینشن دینے کے لیے کہ یہ سوئے نہیں کسی طریقے سے، صرف یہ ٹینشن کہ یہ سو کیوں رہی ہے، یہ آرام سے پڑی ہوئی. اور اکثر جب ماں کھانا کھاتی ہے نا، بچے ٹیں اس وقت شروع کرتے ہیں. 1 ہفتے کے بچے کی بات کر رہا ہوں، اس کو یہ شعور ہوتا ہے سگنل کہ میری اماں اب تمیز سے بیٹھ کے چونکہ کھانا کھا رہی ہے تو تمیز تو ہونی نہیں چاہیے. یہ کیا بات ہے، سکون کیوں مل گیا اس کو؟ تو پھر ماؤں کو غصہ آتا ہے، بھائی تم نہ کھانے دیتے ہو نہ سونے دیتے ہو. لیکن ہمارے رب نے ہمارے لیے جب ہم دنیا میں آئے پہلے سے ایک ماں کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ ماں ہمیں نہ ملے نا تو آج جو ہم اتنے فنٹر بنے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ فنٹر گیری ہماری ختم ہو جائے. اس ماں نے خدمتیں کی ہوتی ہیں، ہماری گندگیاں صاف کی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، جو 30 مہینے ہیں نا، 30 مہینے حمل سے لے کے، جب حمل ٹھہرنے سے لے کے جو تکلیفیں شروع ہوتی ہیں، الٹیاں اور سر چکرانا اور 20 مسائل حمل کے بعد شروع ہو جاتے ہیں، اس سے لے کے ولادت تک، یعنی قرآن کے مطابق 30 مہینے 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ بچہ پالنے میں عورت کے لیے انتہائی ٹف ہوتا ہے، وہ بہت سخت ہوتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے بچے کی طرف توجہ کے. اور ہم گھنے بن کے اپنی ماؤں کی محبتیں بھی لے رہے ہوتے ہیں، کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں. سردی گرمی سے بچانے کا بھی انتظام کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے. اس کے بعد ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے. آپ کوئی ملازم رکھ لو یار، تنخواہ لے گا اور پھر اتنی محبت سے نہیں کھلائے گا. سر آپ نے کھانا ہے کھا لیں، نہیں کھانا آپ ایک دفعہ کہتے ہیں نہیں کھانا، کوئی بات نہیں ہے. کھاتا بچہ ہے، پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ پیٹ ماں کا بھر رہا ہوتا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ شدہ، جب بھرپور طاقت اور قوت کو پہنچتا ہے نا انسان تو شکر گزار لوگ اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں، ناشکرے لوگ بھول جاتے ہیں. ناشکرا اپنے باس کے سامنے تو اونچی آواز سے بات نہیں کرتا کبھی بھی، سر سر یس سر 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 کرتا رہے گا اس کے سامنے. آج باس کا موڈ تھوڑا آف ہے یار، سر سے ذرا احتیاط سے بات کرنا. یہ سلوک گھر میں باپ کے ساتھ بولو نہیں ہے، نہیں چل رہا. ماں کے ساتھ
نہ باپ کے ساتھ چلتا ہے یہ سلوک، نہ ماں کے ساتھ. الٹا اس کی جائیدادوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ مرے گا کب اور ہمیں پیسہ. ماں اگر مر گئی ہے، وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کو نکاح نہیں کرنے دے رہے کہ جائیداد کا بٹوارا نہ ہو جائے، کوئی ستیلا بچہ نہ پیدا ہو جائے. کہتے ہیں نا جب غیرت ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو. انت ومالک لابیک، حدیث میں یہ نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرا ہے، حدیث میں تو جو کما رہا ہے کس کا ہے؟ وہ تیرے باپ کا ہے. تجھے تو چاہیے تو اپنا بھی اس کو دے دے. اس کی دولت پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے جی ہمارے ابا کا بزنس تھا جو ہم نے ترقی دی ہے، تو آپ کسی اور کے بزنس کو ترقی دے دیتے نا جا کے. کوئی دینے دیتا آپ کو؟ آپ جا کے شاپ پہ بیٹھتے کسی کی کہ اس کو ہم ترقی دے کے بڑھائیں گے، وہ دکان سے نکال دیتا. بھائی تو کون ہے؟ یہ چلتا ہوا بزنس باپ نے آپ کے حوالے کیا تھا جو پھر آپ نے اس کو ترقی دی ہے. تو پہلے اس میں کچھ جان تھی جو آپ نے اس کو ترقی دی ہے. تو سب سے پہلا حق اللہ کا، اور قرآن میں اللہ اپنے بعد سب سے زیادہ بڑا حق کس کا بیان کرتا ہے؟ سب سے بڑا حق والدین کا بیان کرتا ہے. تو والدین بھی ڈکشنری سے نکل رہے ہیں. بدتمیزیاں، لڑکیاں ماؤں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتی، بیٹے باپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتے. اور ایک بات تو بہت ہو رہی ہے، میاں بیوی میں جب طلاق ہوتی ہے نا تو یاد رکھو اولاد کے لیے باپ کا حق اور ماں کا حق برابر ہے. طلاق کی وجہ سے بعض دفعہ ماں کی طرف چلے جاتے ہیں، باپ کو بھول جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. بعض دفعہ باپ کی طرف چلے جاتے ہیں، ماں کو بھول جاتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تمہیں پکڑے گا اس پر. اگر طلاق کے بعد باپ اپنی اولاد کو بچوں کی ماں کے خلاف ورغلا رہا ہے تو بچوں کو اجازت نہیں ہے کہ باپ کی باتوں میں آئے. وہ کہیں ابا وہ ہماری ماں ہے، آپ کا اس سے اختلاف ہوگا، ہم اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہاں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے، خوب سمجھ لو، ایک دوسرے کے حقوق دینے میں. اور اگر طلاق کے بعد ماں بچوں کو لے گئی ہے، باپ سے نہیں ملنے دے رہی، چھوٹے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب سمجھدار ہو گئے تو وہ ماں کو صاف لفظوں میں کہیں گے کہ آپ ہماری ماں ہو، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ کے اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. میرے پاس کیس آ رہے ہیں جب میرا بیٹا 27 سال کے بعد مجھ سے آ کے ملا ہے، سیپریشن ہو گئی تھی تو ماں لے گئی تھی بچوں کو. تو یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی. آپ نہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف کرے، نہ باپ بچوں کو ماں کے خلاف کرے. لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدی. قرآن کہہ رہا ہے میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے تو بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت ہے. اور بچے یک طرفہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ اسی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے دوسرا کچھ سنا ہی نہیں ہوتا، تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے نا ہماری سوسائٹی میں. آتے ہیں لوگ میرے ساتھ کہ جی ہمارے ماں باپ کی سیپریشن ہو گئی تھی، میں اپنے باپ سے 5 سال سے نہیں ملا، میں 10 سال. میں نے کہا تو کیوں جہنم خرید رہا ہے اپنے لیے بھائی؟ کیوں جہنم کی آگ خرید رہا ہے؟ کہ میری ماں نہیں ملنے دیتی. میں نے کہا اماں کو بولو بھائی میں تو ملوں گا. سب سے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حق نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حق کس کا رکھا بھائی؟ والدین کا. لیکن سب سے پہلا کس کا ہے؟ اللہ کا حق ہے. تو جو اللہ کا حق سب سے پہلے ہے نا، ہمارے ماں باپ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ بھائی بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنو، ہمیں نظر انداز نہ کرو، اپنے وقتوں میں سے کچھ وقت ہمارے لیے نکالا کرو. یہی ہے نا ان کا مطالبہ. تو اللہ کے بھی کچھ مطالبے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو جی میں اللہ کو مانتا ہوں، میں اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ زبانی دعووں کو میں قبول نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ عمل بولو نہ. تو عمل میں سب سے پہلے نماز ہے. دیکھو اللہ میاں نے کوئی آرڈر ایسا دیا ہے کہ جب بھی وہ حکم ہماری طرف متوجہ ہو تو اللہ کی طرف سے یاد دہانی کا انتظام ہو؟ کوئی ایسا آرڈر ہے؟ ہم پہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی،
یاد دہانی کا کوئی انتظام کیا اللہ کی طرف سے؟ علماء تو بتا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی اسپیسیفک کوئی اعلان ہے, اناؤنسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے کہ لوگوں زکوٰۃ دینے کا ٹائم آ گیا ہے؟ کوئی اناؤنسمنٹ ہے؟ اللہ میاں نے رمضان کے روزے فرض کیے اور کہا جو روزے نہیں رکھتا وہ میرا شکر گزار نہیں ہے, لیکن کوئی اناؤنسمنٹ ہے اللہ کی طرف سے؟ ہلال کمیٹی کی طرف سے تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے لیکن اللہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے. کوئی آرڈر ایسا نہیں ہے اسلام کا کہ جس میں اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہو. یاد دہانی علماء کی طرف سے ہوتی ہے, وہ بھی اللہ کے حکم پہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اناؤنسمنٹ کے متعین الفاظ, سلیکٹڈ الفاظ, مخصوص وقت, وہ کسی عبادت میں نہیں ہے. تو اللہ کو اپنے بندوں سے نماز ایسی مطلوب ہے, پیدا ہوا تو کان میں اذان حی علی الصلاۃ, اور جہاں بلوغت کی دہلیز کے قریب پہنچتا ہے چاروں طرف نماز کے وقت پہ مسجد میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجنا شروع ہو جاتی. کیسی عجیب عبادت ہے بھائی. اللہ میاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں اور یہ ٹائم ہے, جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ان کو پتہ ہوگا, پھر آگے علماء بتا دیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, اور کیسے الفاظ ہیں. 1400 سال گزر گئے, کسی مفتی نے فتویٰ دیا کہ اب چونکہ ہم سب عادی ہو گئے, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے کیا چاہ رہا ہے, اب اذان بند کر دو. کوئی ایک فتویٰ دے سکتا ہے؟ یا کوئی اٹھ کے کہے کہ مؤذن سے جا کے گلا پکڑ لے, ابے تو نے کل بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ, پرسوں بھی بولا تھا حی علی الصلاۃ, بس سمجھ میں آ گیا ہمارے, اب ہم الارم لگا کے سو جائیں گے, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. مؤذن مان لے گا آپ کی بات؟ اس کو نکال دو گے دوسرا آ جائے گا, اس کو نکال دو گے تیسرا آ جائے گا. آپ عصر کے ٹائم پہ بولو گے بھائی ہمیں پتہ چل گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, بس ٹھیک ہے نا, ہم باپ دادا سے سنتے آ رہے ہیں, ہمارے ابا بھی سنتے آ رہے ہیں, اب ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی 5 بجے عصر کا ٹائم ہے, بس ختم, ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے, اب تو گھڑیاں ہیں ویسے بھی. کوئی مفتی اس کو جائز کہے گا؟ پوری دنیا میں کسی بھی مسلک کا ہو, بولیں گے بھائی یہ تو اللہ نے مؤذن کے ذمے لگا دیا ہے, یہ تو لگا دیا ہے. اس سے جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. آج یا تو نماز پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں تو ہر آدمی اخپل طریقے سے پڑھ رہا ہے, گھروں میں پڑھ رہے ہیں. جی فجر میں تو اللہ نے الگ سے لفظ بڑھا دیا, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. صدیوں سے یہ, اور اتنا سا جملہ کہلوانے کے لیے بھی تمہید کتنی لمبی ہے بھائی. اگر نماز ہی کی طرف بلانا تھا تو آپ کیا کہتے؟ مؤذن کو اللہ حکم دے دیتا بھائی چڑھ جائے مینار کے اوپر, زور سے بولے لوگوں نماز کی طرف آ جاؤ. اللہ نے کہا نا 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 نا, اتنا کافی نہیں ہے, کیونکہ ان کو دکان میں پیسہ نظر آ رہا ہے, دکان پہنچے گئی ہے, وہاں کوئی اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. دفتر پہنچ جائے گا, پتہ ہے نہیں پہنچا تو باس نکال دے گا. جب اس کی شادی ہوگی رخصتی کے لیے پہنچ جائے گا, اس کے لیے اس کو سسرال کی طرف سے حی علی رخصتی حی علی سسرال کی ضرورت بولو نہیں, وہاں پہنچ جائے گا. ان چیزوں کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ نیند قربان کر کے آئے گا تو نیند بھی قربان ہوگی اور پیسے بھی نہیں ملیں گے. مسجد میں جاؤں گا, ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹی پھوٹی سی گاؤں کے دیہات کی مسجد ہو, وہاں ٹوٹے پھوٹے سے امام صاحب ہوں. کلینک میں جاؤ تو ایسے خوبصورت سے ڈاکٹر نظر آتے ہیں وہاں, ڈیسنٹ قسم کے. یونیورسٹی میں جاؤ ایسے پڑھے لکھے ڈیسنٹ قسم کے پروفیسر نظر آتے ہیں, ان سے ملیے, یہ ہیں پروفیسر خورشید احمد, اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی کا ماحول کیسا اچھا ہوتا ہے, آج کل تو زیادہ ہی اچھا ہو گیا ہے. ایئرپورٹ پہ جاؤ, یہ آفیسر صاحب ہیں, یہ فلاں ہیں. اسٹیشن پہ نہیں جاؤ,
مشورہ دے رہا تھا، لیکن فی الحال وہاں نہیں جاؤ، جب حالات صحیح ہو جائیں گے پھر مثال دوں گا، اسٹیشن پہ جاؤ۔ ہر جگہ آپ کو ایک اچھا سا، مسجد میں کیا ہوگا، وہی بیچارہ آڑا ترچھا سا غریب سا امام وہ کھڑا ہوا ہوگا، آپ کو یہ کہ یار میں 21ویں گریڈ کا آفیسر ہوں، اس کو اپنا باپ بنا کے آگے کھڑے کروں اور اس کے پیچھے میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں، اور کیا کرے گا یہ، وہی فجر میں چند صورتیں پڑھے گا، پھر رکوع، پھر سجدہ، سلام پھیرو اور گھر چلے جاؤ۔ تو یہ کیا ہوا ہے، اس میں کیا ہے، کیا ملا مجھے اس سے؟ ظہر کے وقت میں تو بزنس کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کے وقت میں تو دکان پہ اور زیادہ رش ہوتا ہے، اس کو بند کر کے مسجد میں جانا۔ تو اس لیے اللہ نے کیا حکم دیا، مؤذن کو کہا کہ خالی حی علی الصلاۃ سے کام نہیں چلے گا، پہلے ان کو بتاؤ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جو تو نے جس کو بڑا بنا لیا ہے نا، ابھی مرے گا تو پتہ چل جائے گا تھوڑے دنوں میں، تجھے ہم نے بنایا غیظ کے گندے خون سے، ناپاک خون سے، اور بنا کے انسان بنایا، تو کیا سمجھ رہا ہے ایسا ہی بنا رہے گا؟ ابھی مرے گا، کیڑے کھائیں گے دوبارہ جا کے، ویسے ہی ہونے والا ہے جیسا جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا نا، تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ہو جائے گا۔ تکبر زیب نہیں دیتا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ متکبر ہے، تبھی تو حدیث میں آتا ہے فرعون کے ساتھ حشر ہوگا، تکبر کی وجہ سے کہ اللہ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہا، اتنا اپنے آپ کو فنٹر سمجھتا ہے۔ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ اور کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں نماز وہ پڑھے جو فارغ ہو، معاذ اللہ، روزہ وہ رکھے معاذ اللہ جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ ہو۔ یہاں تک فرعونیت بڑھتی ہے انسان کی۔ تو اللہ میاں نے کیا اناؤنسمنٹ کروائی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں کیوں؟ اللہ کو تو اور بھی بہت سے لوگ مانتے ہیں، نماز کو نہیں مانتے، ہم تو بھائی اللہ کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ میسنجر آف گاڈ ہے وہ، تو ان کا میسج ہے کہ نماز قائم کرو، اور یہ ان کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے۔ اس لیے ان کی وہ یاد دہانی کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی، اتنی لمبی تمہید کے بعد یہ نعرہ لگایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ فوراً شیطان حملہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کو بھی مان لیا، اللہ کے رسول کو بھی مان لیا، اللہ کی کبریائی بھی مان لی، لیکن تکلیف تو ہو رہی ہے نا جاتے ہوئے، ملے گا کیا؟ انسان کو جب تک اس کا کوئی مفاد نہ ہو نا، اس کو موٹیویشن نہیں ملتی۔ تو بتایا حی علی الفلاح، تھوڑی کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ خدا کی قسم، اتنا تو آپ کے باس کی طرف سے اگر آرڈر آتا نا تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جاتے، اس اسٹائل میں آرڈر آتا، پھر اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن مؤذن کو حکم ہے کہ اذانیں فضاؤں میں گونجتی رہیں، ان کو زبردستی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پڑے ہوئے سوتے رہیں، سونے دو ان کو۔ جو کاروبار میں لگا ہوا ہے لگا رہنے دو، جو یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن میں لگا ہوا ہے، پڑھائی میں، اس کی نظر میں پڑھائی کی ویلیو ہے نا، کہ ایکچولی ہمارے لیکچر کا ناغہ ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے، ایکچولی کل پیپر کی تیاری بھی کریں، ایکچولی بہت ہے آج کل لوگوں کے پاس۔ تو اللہ میاں نے کہا دیا کہ بھائی اناؤنسمنٹ کرتے رہو، اطلاع دیتے رہو، میں اس پر حجت کو تمام کروں گا جب یہ حساب و کتاب کے لیے میرے سامنے آ کے کھڑا ہوگا۔ میں کہوں گا ایک دفعہ تو اس کا اثر ہوتا، 2 دفعہ 3 دفعہ، اتنا کسی کو سمجھایا جائے تو کبھی نہ کبھی تو اس کے دل کے پردے میں بات گھستی ہے نا۔ کسی کو میں نے 50 سال دیے، کسی کو 60 سال دیے سمجھنے کے لیے، تو کیا سمجھتا تھا یہ مؤذن بے وقوف ہے جو 5 ٹائم اذانیں دے رہا ہے کھڑے ہو کر؟ تو کیا سمجھتا تھا یہ ایسا ہی ہے؟ خدا کی قسم، اللہ کی نظر میں سب سے مبارک دعوت وہ اذان ہے۔ سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں کس دعوت کی ہے؟ اذان کی۔ اور ہماری نظر میں سب سے زیادہ کم ویلیو معاذ اللہ اذان کی ہے۔ ہر دعوت پر ہم لبیک کہتے ہیں، کہیں ولیمے کا کارڈ آ جائے نا ایک دفعہ پڑھیں گے ضرور۔ ہر دعوت پر ہم کچھ سوچتے ہیں، لیکن اذانیں سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں، اب تو خاموش نہیں رہتے اذان کے وقت۔
تو جو شکر گزار ہے، جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں پانی کے قطرے سے بنایا، حیض کے خون سے بنایا، پیدا کرتے ہی ماں کی شکل میں ہمیں اس نے بہترین گفٹ دیا، باپ کی شکل میں بہترین تحفہ دیا، ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ پیدا کیا ہے، یہ ڈارون کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے۔ پھر ہم بڑے ہوئے، آسمان سے بارشیں برسائیں، زمین سے تناور درخت پیدا کیے، ساری نعمتیں، پھر ہم بالغ ہوئے تو ہمارے لیے اس نے عورت کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ ان دونوں کے نکاح کے ذریعے ملاپ سے سکون ملے، پھر آگے ان کو اولاد کی نعمت ملے۔ یہ ساری نعمتیں خود بخود نہیں ہیں، یہ کس کی طرف سے انتظام ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو میرے بھائی جو یہ مانے گا نا تو حی علی الصلاح پر وہ لازماً لبیک کہے گا۔ وہ کہے گا کہ میرے رب نے صرف 5 ٹائم مجھ سے حاضری کا مطالبہ کیا، وہ اگر 50 دفعہ بھی مجھ سے حاضری کا مطالبہ کرتا میں 50 دفعہ جاتا، کیونکہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وہ تو 50 دفعہ بھی کہتا تو ہم 50 دفعہ آتے۔ تو اس لیے میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو اللہ کی نظر میں اسلام میں توحید کے بعد کس حکم کی ہے؟ نماز کی۔ اس میں آپ کے پاس نو کا آپشن نہیں ہے۔ بازار میں خریداری کے لیے جاؤ، سفر میں جاؤ، اگر نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی نا تو میدان جنگ میں، سفر میں اللہ اجازت دے دیتا صحابہ کو، وہاں بھی معاف نہیں کیے۔ ذرا سی بات پہ بڑے بڑے نمازیوں کے سفر میں سو رہے ہیں پڑے ہوئے، بھائی کیا یار اب نہیں ہوتی۔ پھر اپنی طرف سے مسائل سفر میں پڑھو بھائی، اب جو پڑھ رہا ہے جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ رہا ہے وہ بھائی فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، تھوڑی ہمت کر لو۔ کم ہمتی سب سے زیادہ کھانا کھانے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے گا، کھانا کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کے ریسیو کرے گا کھانا، ہر کام میں کھڑے ہوگا۔ نماز کا جیسی ٹائم آئے، ہر آدمی نے اپنے مسئلے بنائے ہوئے جی، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے۔ نفل نماز تو سیٹ پہ بیٹھے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، فرض نماز سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نہیں ہوتی، کھڑے ہونا پڑے گا۔ ڈرائیور کو روکو، آپ اس کو بولو بھائی جب واش روم جانا تھا تو تو روکتا کہ نہیں روکتا؟ تو نماز تو ہماری نظر میں واش روم سے زیادہ اہم ہے۔ پوری بس میں ایک بمشکل نمازی ہوتا ہے تو اس کی پھر کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا، دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے وہاں فلم لگا کے مست ہیں، خدا نہیں دیکھ رہا کہ یار تم یہ کیا ننگے ناچ دیکھ رہے ہو تم۔ اگر میں چاہوں اس بس کو کھائی میں گرا دوں، میں چاہوں اس بس کا جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کیسے خون کی ندیاں بہ رہی ہوتی ہیں۔ تم سے ایک مطالبہ کیا ہے کہ بھئی سفر ہو یا حضر ہو تم نے نماز نہیں چھوڑنی، تو ڈرائیور پہ چڑھ جاؤ، جا کے بولو بھائی روکے گا تو، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ نہیں ہو سکتا یہ۔ اپنے مسئلے ہوتے ہیں تو پھڈا بھی کرنا جانتا ہے مسلمان، بڑا پھڈے باز ہو جاتا ہے۔ نماز کا مسئلہ ہوگا، نمازی کہیں گے یار اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہوتا تو مؤذن کے ذمہ لگاتا کہ 5 ٹائم تو حی علی الصلاح کی ندا لگا۔ اللہ کہہ دیتا ہے ان سے بولو حی علی الصلاح، اور پھر بولو کہ بھائی آنا ہے تو آ سکتے ہو، نہیں آنا ہے تو میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ نے معاف نہیں کرنا تھا تبھی تو کہا کہ حجت تمام کرو ان کے اوپر، کہ نہیں چھوڑوں گا میں ان کو۔ تو اس لیے بھائی سفر ہو یا حضر ہو نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ ہاں ڈرائیور پر آپ نے غصہ بھی کر لیا، ہر طرح سے کوشش کر لی، پھر بھی نہیں مان رہا، پھر آپ مجبور ہیں، پھر آپ سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں اور احتیاطاً اس کو لوٹا بھی لیں۔ اپنی کوشش تو پوری کریں نا، اتنی کوشش کریں جتنی واش روم جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو ہماری خواتین بھی چھوڑ دیتی ہیں، شاپنگ کرنے گئی ہیں تو نماز چھوڑ دی، کوئی جگہ ہی نہیں ملی۔ کیوں جگہ نہیں ملی بھائی؟ جعلت لی الارض کلھا مسجدا، حدیث میں آتا ہے اللہ نے میرے لیے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے، پوری روئے زمین۔ کہیں موقع ملے، ہم نے تو اللہ کا شکر ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے، سڑک پہ نماز ہو جاتی ہے، میدانوں میں، صرف بیت الخلاء گندگی کی جگہ وہاں نہ پڑھو، پاک ہونا چاہیے بس جگہ کا۔ اور جگہ کے پاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سے 6 دفعہ اس کو دھویا ہو آپ نے، سڑک بھی پاک ہے، مٹی بھی پاک ہے، جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو شرعاً اس کو پاک سمجھا جائے گا۔ جتنی بھی جگہ ہے نا یہ سب پاک ہی سمجھی جاتی ہیں، جب تک آپ نے خود سے وہاں کوئی گندگی نہ دیکھ لی اپنی آنکھوں سے۔ لوگ وہمی بن رہے ہوتے ہیں کہ پاک نہیں ہے، تو بھئی پاک ہے سب جگہ، مسجد سے باہر نکلو سب پورا سب کچھ پاک ہے، جب تک کوئی آپ کو واضح طور پر گندگی نظر نہ آ جائے۔ صحابہ کرام تھوڑی دریاں بچھا کے نمازیں پڑھا کرتے تھے پہلے، وہ تو جہاں جگہ ملتی تھی وہ تو جوتوں سمیت نماز پڑھا کرتے تھے۔
تو نہ اللہ نے نماز معاف کی ہے مرد پہ اور نہ عورت پہ، نہ شاپنگ کے دوران جب میدان جنگ میں نہیں کی ہے تو پھر باقی کس میں کر دی ہوگی. تو اس لیے بھائی اللہ کو اپنی ڈکشنری سے مت نکالو. اللہ کو یاد رکھنا ہے تو اس کی سب سے پہلی علامت ہے کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اور آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، جب اللہ کا دربار لگتا ہے نا نماز میں مسجد میں، تو کچھ ایسے ہوں گے جو بالکل اینڈ میں آخری رکعت میں سلام پھیرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بھی غنیمت ہے، نہ آنے سے تو بہتر ہے. ہر چیز میں آگے آگے ہوتے ہیں. جب شادیوں کا کھانا کھلتا ہے تو سب سے پہلے یہ حملہ آور ہوتا ہے. شادیوں کا کھانا مسلمان پاکستانی قوم ہر چیز میں ہمیں میجورٹی سست نظر آتی ہے سوائے چند لوگوں کے. ہماری میجورٹی ہر چیز میں کیا ہے؟ سست. ہر کام لیٹ. کسی کو کوئی ٹائم دے دو اتنے بجے تو مجھے پتا ہے 1.5 گھنٹے بعد ہی آئے گا وہ. لیکن جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے نا، پھر آپ اسپیڈ دیکھو قوم کی. یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھی ہیں. شادیوں میں ولیموں، شادیوں میں تو ہم جاتے نہیں، ولیموں میں تو جیسے ہی کھلتا ہے نا کھانا، او ہو، اور کس طرح اپنی پلیٹوں میں بھر رہے ہوتے ہیں یار، جیسے ندیدوں کو اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں نہیں ملے گا. پتہ ہے میں اتنا نہیں کھا سکتا. ابے تو جتنا کھا سکتا ہے اتنا نکال یار. سارے لیگ پیس تو لے جائے گا تو باقی کہاں جائیں گے؟ تجھے چیس پسند ہے تو تیرے علاوہ کیا دنیا میں کسی اور کو پسند نہیں ہے؟ کوئی چیس پہ لپکا ہے، کوئی سارے لیگ نا، کہ کوئی وسیم نہ کھا لے، یہاں ستار نہ کھا لے. جتنا کھانا ہے تھوڑا سا نکالو. جس خدا نے تمہیں یہاں تک رزق دے دیا ہے، ایک لیگ پیس اگر تمہیں پسند ہے وہ مل گیا تو اگلا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تمہیں مل جائے گا. جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ. اٹھ کے جاؤ، کچھ نظر آ جائے تو کھا لو، نہیں آئے تو صبر شکر کر کے واپس آ جاؤ، اگلی دعوت میں پھوڑ دینا جا کے. کتنی بدتمیزی والا معاملہ ہوتا ہے یار، اتنی شرم آ رہی ہوتی ہے. یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے ختم نہ ہو جائے. دیکھو عزت کے دونے والے اس ذلت کے پلیٹوں سے. اچھا جیسے ہی کیمرہ آئے گا نا ایک دم تمیز سے، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی اس طرح کی ویڈیو بھی، ایک دم جیسے کیمرہ آئے گا ایسے ہو جائیں گے جیسے پتہ ہی نہیں کھانا وانا کیا ہوتا، جیسے کچھ ہے ہی ان کو کھانے کی کوئی ویلیو ان کی نظر میں. تو میرے بھائی جو اسپیڈ یہاں دکھاتے ہیں نا، وہی اسپیڈ کہاں ہونی چاہیے؟ نماز میں ہونی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف اول میں نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بھی سب سے آگے ہوں گے. ان مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ کا خاص قرب ملا ہے. وہاں بھی اللہ کہے گا کہ تم نماز میں پیچھے آیا کرتے تھے تو اب بھی تم کہاں بیٹھو گے؟ وہیں جا کے چپلوں میں ہی جا کے بیٹھو تم، کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا، وہاں آپ کا اختیار نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صف مردوں کی صف اول ہے اور بدترین صف آخری صف ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آخری میں نہیں آ سکتا تو آنا ہی چھوڑ دے کہ بدترین صف ہے، وہ اس سے بہرحال بہتر ہے جماعت کی نماز چھوڑنے سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے اوپر جرمانہ رکھ لو، جس دن جماعت کی نماز چھوڑے سزا دو اپنے آپ کو، ورنہ یہ جماعت کی نماز کی عادت نہیں پڑتی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.